تو پھر وہ آپشن سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہی کر رہی ہیں نا. جب یہاں کے ابھی ہمارے وہاں پہ ہم میں آپ کو بتاؤں یہاں کے جو کشمیری ہیں نا جو وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں اور اکثر ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب اس وقت وہاں سے یہاں پہ آئے تھے اس وقت وہاں پہ ظلم ہو رہا تھا, یہاں پہ ٹھیک تھا, مطلب یہیں پہ اسی لیے دبا کے آئے تھے. اب یہاں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے ہم واپس جائیں. کیوں کہ ان کے وہاں پہ ان کو بہت زیادہ فیسلٹی ہیں, ہر چیز ان کو ایزیلی میسر ہے. یہاں پہ جو کشمیری یہاں پہ وہ تنگ ہیں ابھی, وہ کہہ رہے ہیں ہم واپس انڈیا چلے جائیں. ہاں جی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ کھلے اور ہم واپس چلے جائیں. کنیا ٹچ ہے, ان لوگ کو کنیا ٹچ ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہے, اور ان لوگوں میں سے کرپشن نہیں ہے. ہم لوگ تو جو ہے نا ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار ہے. جی پاکستان کے حالات مجھے تو یہی دکھ رہے ہیں کہ اگلے کوئی 50-100 سال بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے, کیونکہ جس طرح پچھلے 60-70 ایئرز میں انڈیا نے ترقی کیا, بنگلہ دیش اس کے 20 سال بعد آزاد ہو کے ہم سے ان کی GDP ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے. کپڑے کی دکان ہے, اس مہینے میں جو ہے نا پچھلے سال 3,000 3,500 روپے میں بل پے کر رہا تھا, نہیں تو میں آپ کو بل دکھا دوں گا. اور اس سال جو ہے نا اس مہینے میں ہم 14,300 روپے میں نے پرسوں بل جمع کر دیا. ساتھ انڈیا ہے ہمارے, ان کی وہاں پہ بجلی سستی ہے اور وہ کسانوں کو بھی بالکل سبسڈی پہ فری بجلی پرووائڈ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ ایگریکلچر جو ہے وہ اس کی کاسٹ بالکل کم ہے اور چیزیں جو ہے وہاں پہ سستی ہے. جب بجلی مہنگی ہوگی تو ہر چیز ایفیکٹ ہوگی, اس کی وجہ سے جو چیزوں کی قیمت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. جب ہم ادھر آئے تھے نا تو ایسے سنا تھا کہ بہت اچھے حالات ہیں ادھر کے, جب ادھر آگے پتہ چلا تو گھر سے پیسے منگوا کے واپسی جا رہے ہیں. اتنی مہنگائی ہے ہاں نا, یہ پیاز ہے اس کے ریٹ کا پتہ ہے؟ پیاز کے 200 روپے کلو ہے بھائی جان, کلو ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ یہ جو کیلا ہے کس طرح؟ 150 روپے درجن جناب. آج بھی ہمارے شہباز شریف جو ہیں وہ $18 بلین کے لیے گئے تھے کہ بھائی ہمیں دے دو USA کے اندر. سر کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ یہ اسے مانگتے رہنا ہے. کب تک ہم بھکاریوں کی طرح بس لیتے بول دی ہے نا, بیگرز کانٹ بی چوزرز. سیدھی صاف سی بات ہے. آپ ظاہری سی بات ہے, آپ انٹرنیشنلی پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہو اور اس کے بعد جا کے ساروں کے سامنے بولو گے بیگرز کانٹ بی چوزرز. سو دیٹس ناٹ دی وے دیٹ یو ڈیل. ہمارے اس ہارڈ ڈاک نے نا کچھ دن پہلے نا ایک شاید مذاق میں یا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ بھائی جو شادی کے پیسے ہوں گے نا وہ حکومت ویلے لیں گی. سر اس طرح کی اگر ہماری اسٹیٹمنٹس آئیں گے تو انٹرنیشنل ہماری کون عزت کرے گا؟ بالکل بھی نہیں, کون عزت کر سکتا ہے. لٹرلی میں یہ دیکھ رہا تھا لاسٹ ٹائم کہ جو افریقن اکانومیز ہیں وہ پاکستان سے بہتر ہو رہی ہیں. رہی بات اس کی جو ویلوں کی, تو اسحاق ڈار صاحب شادی کے ویلے چھوڑ کے ویسے مانگ لے تو دے دیں, لیکن اس گارنٹی کے ساتھ کہ وہ جو پیسے لیں گے. سعودی عربیہ کے رولز بڑے سخت ہیں, کوئی جہاز اوپر سے نہیں گزر سکتا, تو انڈیا کے لیے وہی رولز فالو نہیں ہوتے, لیکن پاکستان یا ادر کنٹری کے لیے سعودی عربیہ رولز فالو کرتا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ نے کبھی سعودی عرب وزٹ کیا؟ نہیں, میں نے وزٹ نہیں کیا. اچھا, وہاں پر جو سعودی قوم ہے, جو سعودی ہیں وہ بنسبت پاکستانی انڈین جو قوم ہے ان کی زیادہ قدر کرتے ہیں. اوکے, وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان کے ملک کے لیے بہتر ہیں. ہم جو پاکستانی ہیں نہ تو اپنے ملک کے لیے بہتر ہیں نہ ان کے لیے. زیادہ تر جو پاکستانی انہوں نے سعودیوں کے ساتھ اور سعودی ملک کے ساتھ فراڈ کی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ کی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا بحیثیت قوم اعتبار اٹھ گیا. ایک مثال کویت کی آپ کے سامنے, کویت تو پاکستان کو ویزا ہی جاری نہیں کرتا. اب سعودی عرب. ناظرین, پاکستان نے بیل آؤٹ پیکج کے لیے IMF کے ایک اور مطالبے کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں. شہباز حکومت نے 1 جولائی سے پاکستان بھر میں بجلی کے پر یونٹ پر 3 روپے 23 پیسے مزید اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. حکومت کا ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس سال کے آخر تک 335 بلین کا ریونیو جنریٹ کرنا ہے. پاکستان کے گھروں میں جو بجلی دی جا رہی ہے پر یونٹ اس کا جو ریٹ ہے وہ ہے 20 سے 25 روپے, اور جو مارکیٹس میں بجلی دی جا رہی ہے اس کا ریٹ ہے پر یونٹ 40 سے 45 روپے. اور اگر ہم بات کریں اپنے ہمسائے ملک بھارت کی, تو وہاں پہ جو بجلی ہے پر یونٹ 6 روپے میں دی جا رہی ہے, صرف اور صرف 6 روپے میں. اسی پر پاکستان کے اوپر سرچ کیا گیا, پاکستان 75 سال سے کس بیس پر چل رہا ہے, تو ہم صرف ایڈ لینے کی وجہ سے, امداد لینے کی وجہ سے, آپ حساب لگائیں کہ ایک ملک کا یہ صورتحال ہے کہ وہ 24 یا 26 مرتبہ IMF سے قرضہ لے چکا ہے, IMF سے بیل لے چکا ہے, بیل اس بارے میں لے چکا ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہ ہو جائیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ اینڈ تو ہونا ہی تھا, مانگ کر کب تک کھا سکتے ہیں ہم؟ مانگ کر ہماری قوم جو ہے وہ بحیثیت قوم ایک بیکاری قوم بن چکی ہے. اب ہم پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہا, نہ ہمیں کوئی ایڈ دے رہا ہے, اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی ہمارے ساتھ معاشی تعلق رکھنا چاہتا ہے. اور کشمیری نہیں ہے, میں کشمیری ہوں, لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ پاکستان میں اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا جس طرح انڈیا میں کیا جا رہا ہے. دیکھیں, ایک گاڑی آپ یہاں پہ
कल्टस की एग्जांपल ले, देख लें, आल्टो की यहाँ पे क्या यहाँ पे 21 लाख, मेरा 21-22 लाख की हो गई, अभी आप 26 लाख की हो गई। अभी महंगी हो गई, इन दिनों में और ज़्यादा महंगी होगी। और वहाँ पे वही गाड़ी आपको 12-13 लाख की मिलेगी, 6 लाख की मिलेगी, 8 लाख की मिलेगी। क्या चाहेंगे इसके लिए? सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए है, लेकिन इंडिया के लिए कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते। क्या वजूहत है गाइस, रूल्स क्यों नहीं अप्लाई होते? ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बताता चलूं। गाइस, अभी इंडिया के 9 एयरक्राफ्ट यूके की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की सऊदी अरेबिया के अंदर। गाइस, सऊदी अरेबिया ने उन्हें इजाजत भी दे दी और उनका इस्तकबाल भी किया पूरे धूमधाम से। गाइस, क्या वजूहत है? सऊदी अरेबिया के रूल सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए है, इंडिया के लिए उनके रूल्स क्यों नहीं अप्लाई होते? क्या वजूहत है? इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट क्यों? जहां पर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस की, तो गाइस अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के वीजे को भी रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे उनके वीजे रिजेक्ट कर दिए। क्या वजूहत है? सऊदी अरेबिया इंडिया की तरफ इतना रुझान क्यों? इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट क्यों? अगर हम बात करें तो हम पाकिस्तानी कब तक एड पे चलते रहेंगे, कब तक कब किस से कैसे अमदाद मांगते रहेंगे, भीख लेते रहेंगे। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इस टाइम सब अरब ममालिक ने हमारा साथ छोड़ दिया है। हम किसी भी अरब ममालिक की बात करें तो वो हमें बैकएंड पे नज़र आता है और इंडिया को प्रायोरिटी दे के अपना फ्रेंड मानता है। क्या रीजंस है? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने हमने कहा कि हमसे ट्रेड कर लो, हमसे वीट ले लो, तो पॉलिटिक्स की जानिब से उनको कोई भी मैसेज नहीं गया। तो क्या रीज़न है जो कि इंडिया को प्रेफरेंस नहीं देते बल्कि और ममालिक से अमदाद लेने चले जाते हैं? तो कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? और इस सारे